رشاد اعظم ہے، وہ کل کائنات کا خدا ہے اور سلامتی کا شہزادہ ہے۔ عزیز و نکالے میرے ساتھ آج کرسیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 3 باب، اس کی 15ویں آیت ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ ہاں جی 15، 3 باب، اس کی 15ویں آیت۔ ہاں جی بھائی صاحب۔ اور مسیح کا اطمینان جس کے لیے تم ایک بدن ہو کر بلائے بھی گئے ہو تمہارے دلوں پر حکومت کرے اور تم شکر گزار رہو۔ ہاں جی، خدا کی کلام پڑھے اور سنے جانے میں اس کی برکت ہو۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اور مسیح کا اطمینان جس کے لیے تم ایک بدن ہو کر بلائے بھی گئے ہو۔ مسیح کا اطمینان، یہ کون سے اطمینان کی بات کر رہا ہے؟ یہ کون سا اطمینان ہے؟ یہ وہ اطمینان ہے جو اس نے ہمیں دیا ہے۔ یہ وہ اطمینان ہے جو ہمیں مسیح یعنی کہ مسیح سے ملا ہے۔ جی کہاں سے ملا ہے؟ مسیح سے۔ یہ وہ ایمان ہے جو ہمیں مسیح کیا ہوا ملا ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بنائے عالم سے پیشتر سے چنے ہوئے وسیلہ ہیں اور مسیح کیا ہوا لوگ ہیں۔ یہ اس ایمان کی بات کرتا ہے۔ اطمینان، یہ اطمینان جب زندگی کے اندر ہوتا ہے، ایک دنیا کا اطمینان ہے جو ہمیں کچھ وقت کے لیے تسلی دیتا ہے۔ ایک دنیا کا اطمینان ہے جو وقتاً ہمیں تسلی کے بعد جو ہے ہم دوبارہ جو ہے کسی مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ مگر اگر جب ہم اس اطمینان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہاں پر ایک چیز نظر آتی ہے، اور وہ نظر یہ آتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، جس کے لیے تم ایک بدن، ہاں جی ایک بدن ہو کر کیا گئے ہو، بلائے گئے ہو۔ ایک بدن ہو کر، یہاں پر بلائے جانے کا ذکر ہے، یہاں پر بلاہٹ کا ذکر ہے، یہاں پر خدمت کا ذکر ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، جو بنائے عالم سے پیشتر سے جو باپ نے اپنے اکلوتے بیٹے کے اندر چنے ہوئے لوگ تھے نا، وہ مسیحی لوگ تھے، وہ مسیحی روحیں تھی جو آج مسیحی گھرانوں کے اندر پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ چنے ہوئے وسیلہ ہیں۔ خدا نے ان کے لیے ایک مقصد مقرر کیا ہے۔ خدا نے ان کے لیے ایک ایسا اطمینان دیا ہے۔ خدا نے ان کے لیے ازل سے ہی ایک ایسی تسلی رکھی تھی۔ خدا نے ازل سے ہی ان کو ایک ایسا نمونہ بنایا تھا تاکہ جب یہ زمین پر آئے تو میرے بلائے ہوئے لوگوں کے اندر یہ روحیں، یہ قادر مطلق خدا کے اندر سکونت کریں، اور یہ پادری بنے، یہ مبشر بنے، یہ ایلڈر بنے، یہ ڈیکن بنے، یہ خدا کی خدمت کے اندر ایک ایسا سرمایہ بنے کہ جس سے خدا کے نام کو کیا ملے جی؟ جلال ملے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ اطمینان ہے۔ ہم بعض اوقات اطمینان کو جو ہے بڑا ہلکا لیتے ہیں۔ اگر ہم اس اطمینان کو یسوع کے لہو کے اندر لے لیں تو ہمیں خوشی نظر آتی ہے، ہمیں وہ کلمہ نظر آتا ہے جو کہتا ہے پہلے کلمے کے اندر صلیب کے اوپر یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ ازلی اطمینان اس نے آپ کی زندگیوں کے اندر رکھا ہے۔ لہو اس نے ازل سے ہی آپ کے اندر رکھ دیا تھا، اور وہ دیکھ رہا ہے باپ کے اس وعدے کو دنیا جو ہے پیشتر سے باپ نے جب چنا، جب ہم بیٹے کے اندر تھے، وہ اس عالم کو دیکھ رہا ہے بیٹا، اسی لیے کہتا ہے کہ ان کو معاف کر، معاف کر۔ کیا یہ معافی ان لوگوں کے لیے ہے جو اس وقت جو ہے صلیب کے پاس کھڑے ہوئے تھے؟ ہاں، کیا یہ معافی ان کے لیے تھی جو نبیوں کی روحیں جو ہے اس وقت جو ہے خدا کے حضوری میں تھے؟ کیا یہ وہ روحیں ہیں، یا یہ ان کے لیے ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر کہ جو ابھی پیدا ہونے کو ہیں؟ بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو آدم سے لے کر نبیوں سے
اب کے لوگ اور اب کے بعد جو پیدا ہونے والے ہیں مسیحی گھرانوں کے اندر بے شک کفارہ پوری دنیا کا ہے، بے شک کفارہ ہر ایک مذہب کا ہے، مگر یہاں پر بیٹے کی بات ہو رہی ہے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ تو واپس گھر لوٹ آ۔ یہ کوئی ایمی چینی کا بچہ نہیں ہے، یہ مخصوص لوگ ہیں۔ یہ اطمینان جو ہے کہتا ہے اس اطمینان کے وسیلہ سے تم جو ہے بلائے گئے ہو۔ ہم بلائے ہوئے لوگ ہیں، بلاہٹ ہے۔ آج زیادہ تر جو ہے اس وقت میجورٹی پادریوں کی ہے، کلیسیا کے اندر راست باز لوگوں کی ہے، مگر بعض اوقات پادری یا ایلڈر یا کلیسیا کے لوگ ان کے اندر ایک مایوسی ہوتی ہے، اطمینان جو ہے وہ سو چکا ہوتا ہے اور وہ مایوسی کے اندر اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور جب وہ مایوسی کے اندر اپنی زندگی گزارتے ہیں تو وہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ آئے ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں۔ ارے ہم اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے کہ ہم برگزیدہ قوم ہیں؟ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ نہ میں پیدا ہوا تھا، نہ ہم میں سے کوئی بھی شخص جو یہاں پر جو ہے بیٹھا ہوا ہے پیدا نہیں ہوا تھا جب مسیح نے صلیب کے اوپر کہا کہ ان کو معاف کر۔ کس کی معافی ہے یہ تو میری معافی ہے، یہ تو میری معافی ہے، یہ تو آپ کی معافی ہے۔ پھر کیوں گناہگار ہیں؟ پھر ہم کیوں کہتے ہیں مایوسی کی بدبو نے ہمیں کیوں گھیرے رکھا ہے؟ پھر اطمینان کہاں پر چلا گیا ہے؟ ہم دوسرے لوگوں کو اطمینان کی بات کرتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، اور ہمارے اندر اپنے اندر تسلی نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ لہو کو ہم جو ہے اس طریقے سے ریسیو نہیں کر پاتے، اور ہمارا ایمان جو ہے وہ ڈگمگا چکا ہے، اور ہمارے ایمان کے اندر ایک لفظ آ گیا ہے شاید ہوگا یا نہیں، پتہ نہیں، میں دعا کروں گا قبول ہوگی یا نہیں، پتہ نہیں آج کیا ہونے والا ہے۔ اسی لیے اس نے کہا کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو۔ پالوس رسول کہتا ہے لیکن خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوا اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب پر۔ ارے صلیب کو دیکھیں، پھر آپ کا اطمینان یسوع مسیح کے لہو کے اندر ہوگا، اور جب لہو آپ کے اندر ہوگا تو اندر سے ایک آواز نکلے گی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ پھر اندر سے آواز نکلے گی، پھر آپ یہ نہیں کہیں گے میں گناہگار ہوں، اور جس دن آپ نے یہ کہنا چھوڑ دیا کہ میں گناہگار ہوں، اس دن ابلیس آپ کی سرحدوں سے بھاگ جائے گا، نہیں رہے گا، وہ گھرانوں کو تنگ نہیں کرے گا، زندگی کے اندر مایوسی نہیں لائے گا۔ ایک خادم کی میں کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں وہ کہتا ہے کہ میں ابھی اسٹیج پر جانے کو تھا، میرا خیال پتہ ڈاکٹر بلی گرام تھے یا بینین، ابلیس اس کے پاس آیا، اس نے کہا بات سن بھائی، بڑا خادم بنا پھر رہا ہے تو، یہ کچھ وقت نے پہلے گناہ کیا تھا، یہ لسٹ ہے۔ اس نے وہ دیکھا اور اس نے اس کے اوپر ایک ضرب کا نشان لگایا، اس نے کہا بھائی یہ تو گناہ معاف ہو چکی ہیں، یہ تو گناہ میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا جب اس نے معاف کر دیا تھا، چل نکل۔ یہ ہے ایمان، اور یہ ہے اطمینان، یہ ہے خدا کی تسلی، یہ ہے خدا کا سکون، یہ ہے خدا کی خوشخبری، یہ ہے برے کا لہو جو زندگیوں کے اندر کام کرتا ہے، اور جب برے کا لہو زندگی کے اندر کام کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں تجھے ہم مسیح یسوع کے نام سے حکم دیتے ہیں ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکل جا، تو بات مان جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مسیح مصلوب آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اسی لیے تو داؤد کہتا ہے اے باپ تو نے مجھے آگے پیچھے سے دائیں بائیں سے گھیر رکھا ہے اور میں تیری حضوری میں ہوں۔ یہ اطمینان مسیحوں کے اندر ہونا چاہیے، یہ خوشی اطمینان جو ہے مسیحوں کے اندر ہونی چاہیے، جس کے لیے تم ایک بدن ہو کر بلائے بھی گئے ہیں۔ ہم بیچے ہوئے وسیلہ ہیں، اس بات پر ایمان لے آئے، ہم ایک ایسا وسیلہ ہیں جو اس زمین پر رہ کر
اس زمین کے وہ کام جو خدا نے میرے اور آپ کے سپرد کیے ہیں کرنا کیا ہے؟ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں خدا نے زمین پہ ہمیں بھیجا ہے تاکہ ہم اس کی کیا کریں؟ پرستش کریں. ہاں ٹھیک ہے، کیا پرستش کے لیے اوپر فرشتے کام ہے بھائی صاحب؟ بہت ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں فلانا شخص مر گیا ہے، خدا کو اس کی بڑی ضرورت تھی. زمین پر بھیجا ہے، زمین پر ضرورت تھی، اور زمین پر اس نے کہا. یاد ہے آپ کو؟ اس میں اطمینان کی بات کر رہا ہوں. جب کوئی بیٹا یا بیٹی پیدا ہوتا ہے تو لوگ بڑے خوشی کے ساتھ مسیحی اطمینان کے ساتھ خدا کی ہیکل میں اس بچے کو پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد خادم کیا کرتا ہے اس کے لیے؟ ہاں برکت دیتا ہے نا، دعا کرتا ہے. اور دعا کیا کرتا ہے؟ یہ بچہ اس قوم کے لیے، اس کے ماں باپ کے لیے کیا ہو؟ وہ بچہ باعث سے برکت ہو، وہ برکت دیتا ہے. اور پھر کیا کیا ہے ہم نے؟ برکت دے لی نا بچے نے. کس نے برکت دیا ہے؟ خدا کے خادم نے. یعنی کہ خدا نے برکت دیا اسے، زمین پہ مقرر کر دیا. اس کے سال مقرر، اس کے دن مقرر، اس کے ہفتے مقرر، اس کی ہر ایک چیز مقرر، اس کا کھانا پینا، ایجوکیشن مقرر. اور ہم جب اس کو اپنے گھر میں واپس لے کے چلے جاتے ہیں تو ہم جو ہے اس برکت کو لعنت کے اندر کنورٹ کر دیتے ہیں. تو پھر بلاہٹ کہاں چلی گئی ہے مسیحی قوم کی؟ کیسے؟ آپ یہ اپنے آپ سے کبھی سوال پوچھیں یہ کیسے ہوا؟ کیسے ہم نے بلاہٹ کو لعنت کے اندر کنورٹ کر دیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ بلائے ہوئے لوگ ہیں، یہ مقدس قوم ہے، یہ شاہی کہانوں کا فرقہ ہے، یہ تو وہ قوم ہے جس کو میں نے بنائے عالم سے پیشتر سے چنا اور اس کا نام رکھا، اور اس کے مہینوں کی تعداد کس کے پاس ہے؟ میرے پاس ہے. ہم نے لعنت میں کیسے کنورٹ کر دیا؟ کبھی سوچا ہے؟ ایسے کہ ہمارے اباؤجداد کی باتیں، ہمارے اندر کی باتیں، ہمارے اندر کی مایوسی، ہمارے اندر کی گھبراہٹ، ہمارے اندر کی وہ خوشی جو مسیحی نہیں ہے، جو کفارے کے اندر نہیں ہے، جو مذبح کے اوپر رکھی نہیں گئی، بلکہ وہ ایسی خوشی ہے جو یہ مایوسی کے عوض ہمیں اباؤجداد سے ملی ہے. ہم اسی خوشی کے اندر اسے رکھتے ہیں. اور بھائی صاحب اس خوشی میں کرتے کیا ہیں؟ یاد ہے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ خوشی میں گیت اور زبور گاتے ہیں. ہاں گاتے ہیں، مگر بعد کو جو وہ کار لائیں تو پھر کی کر دینے؟ ہاں ناچ رنگ. پھر وہ مثالیں دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بات تو ساڑھے دادے پر دادے تو چل رہی آ رہی ہے. پھر وہ ایسی ایسی رسمیں ادا کرتے ہیں، پھر وہ ایسے ایسے کام ادا کرتے ہیں، پھر وہ ایسے ایسے منطق اس کے اندر انوالو کرتے ہیں کہ وہ لکھا ہے کہ جیسے جیسے وہ قد و قامت میں بڑھتا ہے اس کے اندر ایک ایسا بیج ہم نے بو دیا ہے جو گناہ کا اور مایوسی کا بیج ہے. وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے وہ ہماری اس چال چلن کے وسیلہ سے اس روح کا بیڑا گرک کرنے والے اور برکت کو لعنت کے اندر کنورٹ کرنے والے کون ہیں؟ ہمارے باپ اباؤجداد. ہماری باپ لے کر آتا ہے نا بھائی پادری کے پاس برکت کے لیے، تو برکت اسے ملنی ہے، برکت تو دے دی ہے. اسی لیے کہتا ہے کہ تو واپس گھر لوٹ کے آ جا، یہ ان کے لیے ہے. اور خدا پھر ان کے لیے اپنے کاہن مقرر کرتا ہے، پادری مقرر کرتا ہے، اپنے لوگ مقرر کرتا ہے. اور وہ ان گھرانوں کے اندر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں بہن آپ نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ دیکھیں کہ نام ایسا ہوتا ہے جو بائبل کا ہی نہیں ہوتا. نام کے ہمیں معنی ہی نہیں پتا ہوتے. اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے اپنی ریتوں کے اندر اسے ضم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ریت ہے. یہ میرا ایمان ہے کہ 2023 میں ہم جو ہے اسی ایمان کے وسیلہ سے بہنوں کے اندر کام کریں گے، کیونکہ بہنیں جو ہیں وہ 70% جو ہے مینجمنٹ اس کے پاس ہے. آمین. اور وہ ایسی ایسی منطق کی باتیں بتاتی ہیں
کہ یہ ٹوٹکا اس طریقے سے کر لیا جائے تو اس کے لیے بہتر ہوگا، اور وہ کہتا ہے راہ اور زندگی میں ہوں۔ وہ کہتا ہے میرے پاس آ، میں تیرا بنانے والا ہوں۔ وہ کہتا ہے تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا، بنائے عالم سے پیشتر میں نے تجھے چن لیا تھا کہ تو میری قوم کا ایسا سرمایہ ہوگا، اور تو میری قوم کو جو ہے اس مشکلاتوں سے نکالے گا، اور تو میری قوم کے لیے ایک ایسی مضبوط چٹان بنے گا تاکہ جہاں تیرے پاؤں کا تلوار ٹکے گا میں تیرے اندر آؤں گا اور کلام کروں گا، اور تیرے وسیلہ سے روح آزاد ہوں گی۔ ہاللویا۔ اس پلان کو جو ہے وہ اس کو خراب کر دیتے ہیں، اور پھر ہم کیا کہیں کہ ہم خدا کے لوگ ہیں۔ آج تک ہمیں کفارے کی نہیں سمجھ آئی۔ کفارہ ہے کیا چیز؟ جس دن آپ کفارے کو سمجھ جائیں گے آپ جو ہے محبت کر بیٹھیں گے، آپ کے چہرے کے اندر مسکراہٹ ہوگی، آپ ہر وقت اپنے محبوب کو ڈھونڈیں گے، اور آپ کا محبوب آپ کے اندر ہوگا، اور پھر وہ آپ کے الہام کی باتیں بتائے گا، اور جب وہ الہام کی باتیں بتائے گا تو ہر وقت آپ کے ساتھ ساتھ باتیں کیا کرے گا، اور زندگی کی باتیں آپ کے اندر سے نکلیں گی، اور غیر قومیں جو ہے اس پانی سے سیر اور سیراب ہوں گی، اور غیر قومیں اس پھل کے وسیلہ سے جو ہے کھائیں گی، پیئیں گی، برکت کو حاصل کریں گی، اور روحیں آزاد ہوں گی۔ کفارہ دیا نا بھائی، کفارہ دیا ہے، آپ کے تو وسیلہ سے وہ کام کرے گا غیر قوموں کے اندر۔ ہم غیر قوموں میں جا کر، ابھی میں کسی کی سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا، اس نے کہا بھائی صاحب ایک شخص ایسا ہے وہ کھلاڑیوں کو تیار کرتا ہے، اس کے بعد جو ہے ٹی وی چینل پر لے کے جاتا ہے، اور ان کو یہ کہتا ہے کہ وہاں پر جا کے آپ نے کوئی انشاءاللہ کا یا کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا، بلکہ وہ لفظ استعمال کرنا ہے جو بائبل مقدس کے اندر ہے، تاکہ آپ کے لفظوں کے اندر ایسی محبت ہو اور لوگوں کو پتہ چلے کہ آج کوئی مسیح جو ہے اس کا انٹرویو چل رہا ہے۔ ہاللویا۔ مگر یہی کرنے ہیں کہ بھائی صاحب دنیا داری میں لے کے چلنا ہے، تو یہاں پہ کس کو لے کے چلنا ہے ہم نے؟ یہاں پر وہ کہتا ہے ایمان کی بات کر رہا ہے، اطمینان کی بات کر رہا ہے، ایک بدن کی بات کر رہا ہے، عقائی کی بات کر رہا ہے۔ عزیزو، جب تک ہم ایک بدن نہیں ہوتے مسیح کے ساتھ، جب تک ہم کفارے کو اپنے اندر نہیں لیتے، جب تک ہم جو ہے درمیانی نہیں ٹھہرتے، اس وقت تک کام ختم نہیں ہے آپ کا، آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے کیا کیا تھا؟ درمیانی ٹھہرا۔ کس کے درمیان میں؟ باپ اور انسان کے درمیان میں درمیانی ٹھہر گیا۔ اور دنیا میں آپ نے کیسے درمیانی ٹھہرنا ہے؟ یہاں پہ یسوع کا لہو ہے، یہاں پہ دوسرا شخص ہے جو غیر قوم سے تعلق رکھتا ہے، اور درمیان میں آپ ہیں جس روح کو اس نے زمین پر بھیجا، بنائے عالم سے پیشتر اس نے مقرر کیا، اور اس نے آپ کو بھیجا تاکہ آپ کے اندر سے لفظ انشاءاللہ کی جگہ پر خدا ثالوث کا نام ہو، اور یہاں پہ لکھا جائے کہ میرے اندر مسیح ہے، اب میں مر گیا اور وہ میرے اندر زندہ ہے۔ ہاللویا۔ یہاں پر آپ نے درمیانی کا کام ادا کرنا، ملاپ کروانا ہے آپ نے۔ یہاں پر ملاپ کی بات ہو رہی ہے، ایک بدن، ایک سوچ، ایک خیال، اکائی، ہماری اکائی ہونی چاہیے یہاں پر۔ ہاں جی، دلوں پر حکومت کرے گا مسیح کی طرح۔ جب ہم یسوع مسیح کی محبت کو اپنے اندر رکھتے ہیں تو پھر ہم دلوں کے اندر کیا کرتے ہیں؟ حکومت کرتے ہیں۔ بدنوں کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ حکومت کرتے ہیں۔ جہاں کہیں ہم کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر کس کی حکومت ہوتی ہے؟ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی، کیونکہ وہ کیا ہے؟ مجھ میں زندہ ہے۔ حکومت، پھر حکومت ہوگی، پھر جو آپ کہیں گے آپ کی بات آسمانوں کے اوپر سنی جائے گی۔ اسی لیے یسوع مسیح نے کہا اے باپ تو ہمیشہ ہی میری دعا کو سنتا ہے۔ یہ ایمان ہے نا بھائی، یہ ایمان ہے، یہ ایمان آپ نے رکھنا ہے۔ جب تک یہ ایمان آپ کے اندر نہیں ہوگا کام نہیں بنے گا۔
پھر جو ہے اکائی نہیں ہوگی، اور جس دن آپ کی اکائی ٹوٹ گئی سمجھیں کہ آپ جو ہے مسیح سے جدا ہو چکے ہیں، سمجھ جائیں کہ اب جو ہے آپ کو کوئی اور گائیڈ کر رہا ہے، سمجھ جائیں کہ آپ کے گھرانے کے اندر آپ کسی اور شخص کی حکومت ہو چکی ہے۔ اس حکومت کو ہم نے نکالنا ہے۔ کیسے نکالیں گے؟ جب ہم اکائی کریں گے کس کے ساتھ؟ یسوع مسیح کے ساتھ، لہو کے ساتھ، پھر کام بنے گا۔ اس کے بعد لکھا ہے جی تم ایک بدن ہو کر بلائے بھی گئے ہو، تمہارے دلوں پر حکومت کرے اور تم شکر گزار رہو۔ تم کیا کرو؟ شکر گزار۔ شکر گزار۔ یہاں پر شکر گزاری کا ذکر ہے، یہاں پر ہمیں شکر گزاری کرنا لازم ہے۔ اور شکر گزار کیسے رہنا ہے؟ آپ نے شکر گزاری اس وقت تک ادھوری ہے جب تک آپ کے اندر ایمان نہیں ہے۔ شکر گزاری اس وقت تک ادھوری ہے جب تک آپ کا یہ ایمان نہیں ہے کہ میں مر گیا ہوں اور مجھ میں میرا خدا زندہ ہے۔ اور اس وقت تک جو ہے آپ کی شکر گزاری ادھوری ہے جب آپ یہ سوچ بیٹھتے ہیں کہ بیٹا بھی موجود ہے، باپ بھی موجود ہے، میں بھی موجود ہوں۔ اسی لیے کیا کہ خدا کے پاس آنے والوں کو یہ ایمان لانا چاہیے کہ تو کیا کہا یہاں پر کیا ہے جی؟ موجود ہے، خدا موجود ہے۔ اگر جس دن آپ اس بات کو اپنے اندر لے آئیں گے کہ وہ بیٹے آپ ساتھ ہیں، میرے ساتھ ساتھ ہیں، میرے اندر ہے، پھر جو شکر گزاری آپ کے اندر سے اٹھے گی، اس شکر گزاری کے اندر سے کفارہ اٹھے گا، خون اٹھے گا۔ پھر آپ یہ ایمان لے آئیں گے۔ ہمیشہ میں اس بات کے بارے میں بتاتا ہوں اور میں اس بات کے بارے میں یقین کرتا ہوں، میں یہ دعا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں بنائے عالم سے پیشتر تو مجھے جانتا تھا، تو مجھے پہچانتا تھا، تو نے ازل سے ذبح کیے ہوئے بڑے کے اندر مجھے رکھا تھا، اور تو نے یہ وقت ٹھہرا دیا تھا کہ میں تیرا خادم بنوں، اور تو نے یہ وقت ٹھہرایا تھا کہ میں تیری شکر گزاری کروں، تو نے یہ وقت ٹھہرایا تھا کہ مجھے تو عمر کی درازی دے۔ یہ ایمان جب آپ کی زندگی کے اندر اتر آتا ہے تو پھر آپ کی شکر گزاری کے اندر کفارہ نظر آتا ہے، خوشخبری نظر آتی ہے، جگانگت نظر آتی ہے، ایک تسلی نظر آتی ہے، ایک ایسا روب، ایک ایسا دبدبا آپ کے اندر سے نکلتا ہے۔ جب آپ ہر چیز کو کمانڈ کرتے ہیں تو ہر چیز جو ہے وہ کوک میں آ جاتی ہے۔ پھر آپ کا یہ ایمان ہے، خداوند کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ ان چیزوں کو ایسے بلا لیتا ہے جیسے وہ ہیں۔ بلائیں نا، پھر ایمان رکھیں، بلائیں، پھر کہیں آیا راج یسوع مسیح کے نام سے اس کچن میں آ جا۔ آئے گا، بالکل آئے گا، آمین۔ پھر آپ کہیں کیا ہے یہ چیز جو میں یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں، اور اسی وقت جہاں پر کھڑی ہو جاؤ، کھڑی ہو جائے گی۔ بلائیں دولت کو، بلائیں ڈالر کو، بلائیں یورو کو، کیونکہ آپ کے اندر ایک ایسی ہستی ہے جو شکر گزاری کے الفاظوں کو باہر نکال رہی ہے۔ کلمہ ہے نا، یسوع کہاں ہے؟ اندر ہے، میرے منہ میں ہے۔ میں جب بولتا ہوں تو میرے اندر سے نکلتا ہے، تو جب وہ اندر ہے اور جب وہ بولتا ہے اور آپ کو استعمال کرتا ہے، اور جو چیزیں نہیں ہیں وہ گویا ان کو ایسے بلا لیتا ہے کہ وہ ہیں۔ یہ ہے بلاہٹ، یہ ہے خدا کا اطمینان، یہ ہے خدا کی تسلی، یہ ہے اس کا روب اور دبدبا، اور یہ ہے اس کی شکر گزاری۔ ایک حوالہ میں سب نکال دیا، پہلا کرنتھیوں اس کا 4 باب، اس کی پہلی آیت کلام مقدس میں سے ہم پڑھیں گے۔ بھائی صاحب، آدمی ہم کو مسیح کا خادم اور خدا کے بھیدوں کا مختار سمجھے۔ ہاں جی، کلام مقدس میں کیا لکھا ہے جی؟ آدمی ہم کو مسیح کا خادم اور خدا کے بھیدوں کا مختار سمجھے۔ کون سمجھے؟ آدمی سمجھے۔ کون سمجھے؟ کلیسیا سمجھے۔ کون سمجھے؟ غیر قوم کے لوگ سمجھے۔ کب سمجھیں گے؟ جب آپ کے اندر
मसीह मालूद उनको नजर आएगा। फिर वो समझेंगे, फिर वो कहेंगे फलाने पादरी के पास चले जाएं, खुदा ने उससे बड़ी बरकत दी है, फलानी बहन के पास चले जाएं, वो दुआ करती है, आसमान के दरीचे खुल जाते हैं। फिर वो समझ जाएंगे कि आप उसके अंदर से निकले हैं, वसीला है उसका। और उसकी अगली आयत में लिखा है, और यहाँ मुख्तार में ये बात देखी जाती है कि वो ध्यानदार निकले। क्या निकले जी? ध्यानदार निकले। आगे ध्यानदारी का जिक्र है जी। ध्यानदारी कब आपके अंदर होगी? ईमानदारी कब आपके अंदर होगा? झूठ आपकी जिंदगी से कब निकलेगा? जब कलमा आपके अंदर होगा, जब आप इस बात पे ईमान ले आएंगे कि अब से मैं मर गया हूं और तू मुझ में जिंदा है। हम नमूना है ना, वसीले हैं। हम बाज़ बात ईमानदार कहते हैं, ए पादरी साहब का काम है। हाँ, हम ईमानदार हैं, हम एक बदन हैं, हम पादरी साहब का हाथ हैं, हम उसके जो है आंखें हैं, हम उसके बदन का एक हिस्सा हैं और हम उस टीम का एक हिस्सा हैं। हम आसमानियों का, उस जलाल की कलीसिया का एक ही हिस्सा है और ये हमारे हक में लिखा गया है कि हम क्या निकले? ध्यानदार निकले। ध्यानदारी होनी चाहिए। ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को जब तक तकते नहीं रहेंगे, जब तक हम कफारे का इकरार नहीं करेंगे, जब तक हम इस बात का इनकार करेंगे कि मैं गुनाहगार हूं, हर दुआ में इकरार। हाँ, सुबह इकरार करने हैं गुनाहगार, फिर दोपहर में इकरार कर रहे हैं, फिर शाम में इकरार कर रहे हैं। भाई कफारा कहाँ चला गया है? क्या दोबारा उसे लेके आए? क्या दोबारा उसे सलीब दी जाए और दोबारा वो सलीब के ऊपर हो और आप नीचे उसे तकते रहें और कहें कि फलाने शख्स आए पादरी अंजम, मैंने तेरा कफारा दिया है और अब आप इन्हें आज माफ कर। ऐसा कहा है? क्या ऐसा मुमकिन है? हम तो खुदा को एलानिया जलील नहीं करते बादशाह, हम तो खुदा के मुनसफ को एलानिया जलील कर रहे हैं, हम तो खुदा की गैरत को जो है ललकार रहे हैं, हमने तो खुदा के कामों को, उसकी तारीफ को जो है हमने निगलेक्ट कर दिया है अपनी जिंदगी के अंदर से। फिर हम कहते हैं कि हमारे काम नहीं बनते। इसीलिए लिखा है, आए सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। खुदावंद हमारा खुदा जो आसमान पर है, उसने अपने शागिर्दों को कहा कि हमारी बादशाही जमीन की नहीं बल्कि आसमान की है। हम आसमानी हैं और आसमानियों का एक नमूना है और हमारी जिंदगी के अंदर दयानतदारी जब तक नहीं होगी, जब तक यीशु का लहू नहीं होगा, जब तक हमारे अंदर ये बात नहीं चलेगी कि मैं मर चुका हूं और वो मुझ में जिंदा है, काम नहीं बनेगा, अकाई नहीं होगी। इसलिए अजीजों, आए आज इस बात का इकरार करें कि बनाए आलम से पेशतर मैं तेरे कलमे के अंदर था। ये ईमान रखें। आज से अपनी दुआ के अंदर ईमान ले आए कि जब कुछ भी नहीं था, जब आदम था तो मैं भी वहां पर था, जब दाऊद था तो मैं भी तेरे कलमे के अंदर ही तो था ना। हाँ, ऐसे था ना क्यों भाई साहब? कलमे के अंदर ये इकरार क्यों नहीं करते? ये इकरार करना आज से सीख जाए। इसलिए बाप ने कहा अब्राहम को, हाय अब्राहम मेरे हुजूर चलो रे, कामिल हो। 99 बरस का हो गया, हाँ, इतनी खिदमत की है, अभी वो कहता है कामिल हो। आज हमें भी कामिल होने की जरूरत है और इस बात को सीखने की जरूरत है कि उसका लहू आज भी मेरे लिए काम कर रहा है और इस बात का इकरार आज हमने करना है कि बनाए आलम से पेश मैं तेरे कलमे के अंदर था और तू मुझे नाम बनाम जानता था
اور تو نے میری حدوں کو مقرر کیا اور تو نے میرے باپ کے گھر میں مجھے وقت کے اوپر جو ہے پیدا کیا اور میری ماں اور میرا باپ ہیکل میں آ کے پادری صاحب سے دعا کروائی اور تو نے برکت دی تاکہ میں بڑھوں اور جو ہے اس زمین کے اوپر جو ہے تیرے نام کو جلال دوں. آئیں آج اپنی آنکھوں کو بچائیں, ایمان لے آئیں, یہ اس بات کا اقرار کریں اپنی دعا میں. وہ ازلی ہے, وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, وہ غیور خداوندوں کا خدا ہے, وہ سلامتی کا شہزادہ ہے, وہ زندہ ہے جو ہمیں زندگی دیتا ہے, اس نے ہمیں زندگی دے دی ہے, اس نے ہمیں چھوا ہے, اس نے آج اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمیں تر و تازہ کیا ہے, اس نے آج ہمارے اندر کی گندگی کو نکال کے باہر پھینک دیا ہے, اس نے آج ہمارے اندر ایک نیا جیون دیا ہے. ہاللیلویا. Thank you Jesus. Praise the Lord. Thank you for the name of God. آئے اپنے سر کو جھکائیں.